آج انشاءاللہ عز و جل سورہ علم نشرح کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیا خطاب فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وإن مع العسر یسرا، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، اور جب تم فارغ ہو، فانصب، تو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف توجہ کرو یا اپنے رب کی طرف مشغول ہو جاؤ۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو اجاگر کیا ہے کہ اللہ کے رسول، اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو اور تمام طیور، اس کے علاوہ تمام مخلوق کو مسخر کر دیا۔ تو نے مجھے اپنی کون سی خلت سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ صورت کریمہ نازل فرمایا کہ علم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ یعنی استفہام تقریری کے انداز کے اندر، کہ استفہام تقریری کا مطلب ہے کہ نفی کی نفی، یعنی اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ اے محبوب، میں نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، تو یہ میری سب سے بڑی تمہارے اوپر نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے کو کشادہ فرمانا، یہ اس نعمت کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب پچھلی آیت کریمہ کے اندر جو سورہ والضحیٰ ہے، اس میں فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، علم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر اپنی ایک عظیم نعمت کو اجاگر فرما دیا کہ وہ کیا ہے، کہ میں نے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کے سینے کو اللہ رب العزت اسلام کے لیے کشادہ کر دے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیے ہوئے نور پر ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی ہدایت پر ہے، نورانیت پر ہے۔ سینے کی کشادگی سے مراد کیا ہے؟ سینے کی کشادگی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو معارف الہیہ اور انوار و فیوزات کی قبولیت کے لیے فراخ فرما دیا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کا قلب مبارک اس کو اتنا وسیع فرما دیا، حضور کے صدر مبارک کو اتنا وسیع فرما دیا کہ اس کے اندر ہزار بلکہ لاکھوں انوار و تجلیات وہ اس قلب مبارک کے اندر سما جاتی ہیں۔ لاکھوں انوار و تجلیات اس قلب مبارک کے اندر سما جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کے اندر اتنی وسعت پیدا فرما دی ہے۔ اب شرح صدر
کی دو قسمیں ہیں، ایک شرح صدر ظاہری ہے، دوسرا شرح صدر باطنی ہے۔ شرح صدر ظاہری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا شرح صدر ظاہری یہ 4 مرتبہ واقع ہوا ہے۔ ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کا جس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جبریل امین آئے اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھویا اور سونے کی تھالی کے اندر رکھا اور اس کے اندر نور اور معرفت اور حکمت اس کے اندر ڈالی اور اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب اطہر کو واپس اسی مقام پہ جوڑ دیا۔ یہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی۔ اور دوسرا واقعہ یہ اس وقت بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی، تو اس وقت یہ شرح صدر کا واقعہ یہ اسی طریقے سے پیش آیا۔ اور تیسری مرتبہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی تو معراج کی رات بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا شرح صدر ہوا، اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کے اندر نور معرفت اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو کہ قبول کرنے کی استعداد اس کو ڈالا گیا۔ اب یہ تو شرح صدر ظاہری ہے اور دوسرا ہے شرح صدر باطنی۔ شرح صدر باطنی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے سینے کو بہت کشادہ فرما دیا ہے کہ وہ جو کفار مشرکین جو دیک صدر کا طعنہ دیا کرتے تھے صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو، اللہ رب العزت نے اس طعنے کا جواب دیا ہے کہ وہ دیک صدر سے مراد یہ لیا کرتے تھے تنگی، فقر۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فراخی، وسعت، خوشحالی کی نوید سنا دی کہ اے محبوب، یہ تمہیں دیک صدر کا، فقر کا تمہارے صحابہ کو طعنہ دیتے ہیں، تو میں نے تو تمہیں وسعت عطا کی ہے، فراخی عطا کی ہے، خوشحالی عطا کی ہے۔ تو علم نشرح لک صدرک، اس کا ایک معنی، اپنے مائک آف کر دیں تمام بھائی، مائک آف کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اتنا کشادہ فرما دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے علم، کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اس علم کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سینہ بہت زیادہ کشادہ ہو گیا ہے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندے کے دل میں قرار پکڑتی ہے تو واقعی اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، اور اتنا کشادہ ہوتا ہے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے تو اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتوں میں جو چیز نہیں سما جاتی وہ بندہ مومن کے قلب کے اندر وہ چیز سما جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنا اس کے دل کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور گناہوں میں، معصیت میں پڑنے کی وجہ سے اس دل کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، اور نیکی کی طرف جب بندے کا رجحان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی یاد کی طرف، ذکر کی طرف رجحان ہوتا ہے تو اس سینے کے اندر فراخی آ جاتی ہے، یہ سینہ کھل جاتا ہے، انشراح صدر کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو شرح صدر کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سینے میں حق کو قبول کرنے کی استعداد، معارف و تجلیات اور انوار قدسیہ کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اسی کو انشراح صدر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے انشراح صدر سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں دونوں قسم کے انشراح عطا کیے ہیں، ایک ظاہری شرح صدر بھی عطا کیا ہے اور باطنی شرح صدر بھی عطا فرمایا ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تم سے تمہارے بوجھ کو دور کر دیا۔ اب وزرک کا معنی ہوتا ہے بوجھ۔ وزرک کے مختلف ایسے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس بوجھ سے مراد کیا ہے۔ اس کا عام ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بوجھ سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو تبلیغ رسالت پر، حضور علیہ السلام کو جو تبلیغ دین پر مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی، اور جو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو غم ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام چونکہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت زیادہ غم فرمایا کرتے تھے،
بہت زیادہ پریشان حضور علیہ السلام رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے تمہارے بوجھ کو اتار دیا، یعنی تمہارے سینے کو کشادہ فرما دیا، اور وہ غم، وہ بوجھ جو تمہارے سینے کے اوپر تھا، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس بوجھ کو ہم نے دور کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دیا تھا۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنی امت کا غم فرمانا، حضور علیہ السلام کا اپنی امت کا غم فرمانا، کہ حضور علیہ السلام غم امت میں رویا کرتے تھے، اور امت کی مغفرت کے لیے حضور علیہ السلام ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مائک بند کر دیں بھئی اپنا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تسلی دے دی کہ غم امت کے اندر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو فکر تھی، حضور علیہ السلام کا جو رونا تھا، بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ وَغَمِّي لِأَجْلِ أُمَّتِي، میرا غم میری امت کے لیے ہی ہے۔ یعنی کسی کو گھر بار کا غم ہوتا ہے، کسی کو مال کا غم ہوتا ہے، کسی کو بچوں کا غم ہوتا ہے، کسی کو اپنے پیسے کا، مال و دولت کا، ان چیزوں کا غم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کا سارا غم وہ اپنی امت کے لیے تھا، اور حضور نے خود فرمایا کہ میرا غم میری امت کے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ساری رات اللہ کے رسول علیہ السلام کا دعائیں فرمانا، ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول ہونا، مشغول رہنا، یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا غم امت ہی مراد ہو، کہ الذی انقض ظہرک، کیونکہ جو پچھلی صورت مبارکہ ہے وہ اس بات کی تائید کر دی ہے، کیونکہ پچھلی صورت مبارکہ کے اندر سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا کہ واللیل اذا سجا، اور سورہ والضحیٰ کے اندر ذکر فرمایا کہ وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ ہم نے تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اور اس کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے کو بیان فرما دیا کہ اتنا عطا کرے گا عنقریب تمہارا رب، یعنی یہاں قیامت کا دن مراد ہے کہ وہاں تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا فتردا، کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذن لا اردا وانا وواحد من امتی فی النار، ایسا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا امت کا غم فرمانا، یہ پچھلی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بھی نوید سنا دی کہ میں اس دن تمہاری امت کے اوپر بہت زیادہ رحم فرماؤں گا، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کو ذکر فرما دیا کہ حضور کی شفاعت سے گناہگار بخشے جائیں گے، ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو سورہ والضحیٰ اس بات کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت بروز قیامت نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ بہت شفقت اور رحم کا معاملہ فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت کو ان کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو اسی سے پھر اگلی صورت مبارکہ کے ساتھ اس کا یہ تعلق بھی بنتا ہے کہ الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دیا تھا، یعنی حضور علیہ السلام اتنا امت کا غم فرماتے تھے کہ پیٹھ کو توڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب بندے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ کسی بات کی فکر ہوتی ہے، غم ہوتی ہے، تو اس کی پیٹھ سے ایک آواز بھی نکلتی ہے اس غم کی وجہ سے، اس بعض اوقات ایک خلقی سی آواز، اس کو جو ہے نا وہ پیٹھ کا ٹوٹنا کہا جاتا ہے، اس کو پیٹھ کا ٹوٹنا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ غم اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ الذی انقض ظہرک، یعنی وہ بوجھ اتنا بڑا ہوا تھا کہ جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دیا۔ ایک یہ اس کا معنی بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا معنی وسعت بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو، صحابہ کے فقر کو دور فرما دے گا، ان کو خوشحالی عطا فرمائے گا، عنقریب ان کے پاس بہت زیادہ مال و زر ہوگا،
تو اس بات کو بھی ذکر فرما رہا ہے، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر کے یہ بیان فرما دیا کہ اے محبوب میں نے ہر شے کے اندر، ہر دین کے ہر رکن کے اندر تمہارے اپنے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر کو جوڑ دیا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا کہ اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، صلاۃ میں، دین کے ہر رکن میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں اپنے نام کو ذکر فرمایا ہے وہاں اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اپنی اطاعت کو اپنے محبوب کی اطاعت قرار دے، من یطع الرسول، اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اپنی نافرمانی کے ساتھ پھر اپنے محبوب کی نافرمانی کو ذکر فرمایا کہ جو میری نافرمانی کرے اور رسول کی نافرمانی کرے ان قریب وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس ذکر کی بلندی کو ذکر فرما دیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ضرور ہوگا۔ مسند ابو یعلا کے اندر، مسند بزار کے اندر، اس کے علاوہ حدیث کی کافی ساری کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتدری کیف رفعت ذکرک، اے محبوب کیا تم جانتے ہو کہ میں نے کیسے تمہارے ذکر کو بلند کیا؟ تو اللہ رب العزت نے، تو حضور علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ رب العزت تو بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے رب نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے تمہارے ذکر کو اس طریقے سے بلند کیا ہے کہ جب کہیں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ضرور ہوگا۔ یعنی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہارا ذکر ضرور ہوگا، تمہارے ذکر کے بغیر میرا ذکر یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بلکہ ایمان ہی کو حضور علیہ السلام کی اطاعت پر، حضور علیہ السلام کو ماننے پر، حضور کی تصدیق اور اقرار پر جو ہے وہ مبنی فرما دیا کہ جو بندہ چاہے جتنا ہی بڑا عابد ہو، چاہے کتنا ہی بڑا پرہیزگار ہو، کتنا ہی بڑا موحد ہو، اللہ رب العزت سے کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہو، خود کو صوفی، عارف جو بھی کہنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا، اور حضور علیہ السلام کے منصب کو نہیں پہچانتا، اور حضور علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ کر صرف اپنے رب سے محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بے پناہ عبادت بھی کرتا ہے، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل بیکار ہے۔ اس کے ساری زندگی کے سجدے، ساری زندگی کی پرہیزگاری وہ کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ محبوب میں نے تمہارے ذکر کو اس طریقے سے بلند کیا ہے کہ تمہارے ذکر کے بغیر میرا ذکر ہی ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی جو تمہارا ذکر نہیں کرنے والا ہوگا، صرف میرا ذکر کرے گا، اس کو وہ ذکر فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ نہیں کہا۔ اس کی ایک وجہ بھی مفسرین نے ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے محبوب جو کچھ تم نے دنیا کے اندر عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اپنے رب کے لیے تبلیغ کا، رسالت کا کام کیا، وہ سب میرے لیے کیا ہے۔ تو اب جو میں کروں گا وہ تمہارے لیے کروں گا۔ یعنی یہ جو میں نے ذکر کو بلند کیا ہے اپنے لیے نہیں کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلکہ یہ ذکر کو بلند میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سارے کام میرے لیے کیے ہیں، اس وجہ سے میں اب ان تمام اعمال کا جو صلہ دے رہا ہوں اور تمہارے ذکر کو بلند کر رہا ہوں، یہ تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ دوسری جگہ میں فرمایا کہ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کیا محبوب ہم تمہارا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اسی وقت اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر لو، یعنی کعبۃ المکرمہ کی طرف پھیر لو، یعنی بیت المقدس سے جو کعبہ مکرمہ کی طرف قبلہ بننا نماز کے اندر، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا دیا کہ ترضاہا، یہ اے محبوب یہ تمہیں راضی کرنے کے لیے، تمہاری رضا کے لیے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی وجہ سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ ان ربک یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش میں بہت زیادہ جلدی کرتا ہے، یعنی آپ جو بھی خواہش فرماتے ہیں، جس بات کو بھی آپ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ویسے ہی فرما دیتا ہے اور اس کے اندر بہت جلدی فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اپنے محبوب علیہ السلام سے بے پناہ محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کا نے جو تبلیغ فرمائی اور اللہ رب العزت کا پیغام اتم اور اکمل اور مکمل طریقے سے اس امت تک اور قیامت تک جو پہنچا دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام و منصب عطا فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بہت زیادہ مقدم جانتا ہے، اور ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا کو محبوب رکھتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا کو اتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کی رضا کو مقدم نہیں رکھے گا، بلکہ وہاں بھی ہزار لاکھوں مسلمان لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شفاعت سے، حضور علیہ السلام کی نظر عنایت سے حضور کی شفاعت کے حقدار بنیں گے، اور حضور علیہ السلام کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کے مراتب مقامات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی مجھے تمہاری رضا محبوب ہے، اور آخرت میں بھی مجھے تمہاری رضا محبوب ہے، اور اس دنیا میں نے تمہارے ذکر کو بلند کر کے تمہیں راضی کر دیا ہے، یعنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بروز قیامت بھی میں تمہیں راضی کروں گا۔ اس دنیا میں تو تمہارا ذکر ایسا بلند کر دیا ہے کہ ہر میرے ذکر کے ساتھ تمہارا ذکر ہوتا ہے، اور بروز قیامت بھی میں تمہارے ذکر کو ایسا بلند کروں گا کہ جیسا تم راضی ہوگے ویسا تم کو ویسا راضی کیا جائے گا، جیسا تمہاری رضا ہوگی ویسا ہی بروز قیامت معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت کو اجاگر کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنگی اور آسانی کا اجتماع اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، تو تنگی اور آسانی کا اجتماع کیسے ممکن ہے؟ ایک وقت میں بندہ یا تو تنگی میں ہوگا یا آسانی میں ہوگا، تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک وقت میں بندہ تنگی میں بھی ہو اور آسانی میں بھی ہو، یا تو تنگی میں ہوگا یا آسانی میں ہوگا۔ اس کی وجہ مفسرین نے ذکر فرمائی کہ یہاں تنگی کے ساتھ آسانی سے مراد یہ ہے کہ جب تنگی کے بعد کچھ زمانہ گزرے، تھوڑا سا زمانہ گزرے، اس کے فوراً بعد آسانی آ جائے، تو اس مقارنت زمانی کی وجہ سے اس تنگی کو آسانی کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، تو گویا ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی آ گئی ہے، بالکل تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے، بندہ اس تنگی کو بھول جاتا ہے، بندے کو آسانی یاد رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ تنگی سے مراد کیا ہے؟ تنگی سے مراد ہے دنیا کی تنگی، یعنی عسر دنیاوی، انسان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو اب اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے میں اس کو ہزارہ مشکلات اور پریشانیاں درپیش آتی ہیں، ہر کام کے اندر، اس دین کی تبلیغ کے اندر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو رسالت کی تبلیغ کے اندر جو مشکلات جو پیش آئیں، جو مصیبتیں آئیں، تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اس تنگی کے ساتھ پھر آسانی ہے۔ وہ آسانی کیا ہے؟ یہ یسرن کے اوپر جو تنوین ہے، اس کو کہتے ہیں تنوین تفخیم، تعظیم کی بھی تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین تفخیم کا معنی یہ ہے کہ اس آسانی سے مراد بہت بڑی آسانی ہے، یعنی یسرن عظیمہ، یہاں عظیمہ مقدر نکلے گا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا عَظِيمًا، کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ بڑی آسانی ہے۔ یسرن کی تنوین یہ ظاہر کر رہی ہے، اور حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ، کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایک تنگی سے مراد کیا ہے؟ ایک تنگی سے مراد تو دنیا کی تنگی ہے، دنیا کے اندر جو مشکلات پریشانیاں بندے کو آتی ہیں دین کی راہ میں، یا اس کے علاوہ بھی جو مشکلات پیش آتی ہیں، اگر تو اس اسر میں جو الف لام ہے اس کو استغراقی قرار دیا جائے کہ تمام تنگیاں مراد لی جائیں کہ بندے کو جو بھی اس دنیا کے اندر مشکلات پیش آتی ہیں، تو پھر تو واضح ہے۔ اور اگر اس الاسر سے مراد
الف لام عہد خارجی کا بھی لیا جائے کہ کوئی خاص تنگی مراد ہو، تو پھر بھی اس تنگی سے مراد جو ہے وہ دین کی تنگی، اور اس دین کے اندر جو مشکلات، اس پیغام کو، اللہ رب العزت کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے جو بندے کو مشکلات پیش آتی ہیں وہ مراد ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اس ایک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تنگی لن یغلب عسر یسرین، ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، کہ اللہ رب العزت نے ایک تنگی کو ذکر فرمایا ہے اور دو آسانیاں دی ہیں۔ وہ دو آسانیاں کیا دی ہیں کہ یہاں یسرن عظیمہ مراد ہے، یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی یہاں دو جو تنگیاں مراد ہیں، ان دونوں تنگیوں سے مراد ایک ہی تنگی ہے، کیونکہ علم بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب کسی لفظ کو ذکر کیا جائے اور اس کے بعد وہی لفظ دوبارہ آ جائے، یعنی جب کسی ایک کلمے کو ذکر کیا جائے تو اس کے بعد وہی کلمہ دوبارہ آ جائے، تو کہا جاتا ہے کہ جو دوسرا کلمہ ہوتا ہے کانت الثانی عین الاولی، کانت الثانیہ عین الاولی، کہ دوسرا کلمہ وہ پہلے کلمے کا عین ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یہاں عسر پہلے ذکر فرمایا، اس کو الف لام کے ساتھ ذکر فرمایا، ایک تنگی آ گئی، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہ جو دوبارہ تنگی کا لفظ کہا ہے کہ اس سے مراد وہ پچھلی تنگی ہی ہے، یعنی ایک تنگی ایک ہی ہے لیکن جو یسر ہیں یہ دو ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ایک تنگی ہے، اس تنگی کے ساتھ پھر دو یسر ہیں، دو آسانیاں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تنگی جو ہے وہ دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، کہ تنگی اللہ رب العزت نے ایک ذکر فرمائی ہے، تنگی ایک ہے، اور آسانیاں اللہ رب العزت دو عطا فرما رہا ہے۔ وہ دو آسانیاں کیا ہیں؟ وہ دو آسانیاں یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی آسانی دے رہا ہے، کہ جب ظاہری بات ہے بندہ تنگی میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس کو آسانی بھی عطا فرماتا ہے، کہ اگر تو یہاں مراد تنگی ہو، دنیا کی تنگی، فقر ہو، تو اللہ رب العزت اس کے بعد غنا کی دولت بھی عطا فرماتا ہے، بندے کو خوشحالی بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے فقر کے بعد، صحابہ کرام کو فقر کے بعد خوشحالی عطا فرمائی، مال کی جب جہاد ہوئے، مال غنیمت ملے، بہت زیادہ فراخی اور خوشحالی مل گئی، تو ایک تنگی آئی، اس تنگی کے ساتھ دوہری آسانیاں آ گئیں۔ تو اس ایک آسانی سے مراد ہے دنیا کی آسانی، کہ دنیا میں جو تنگی آئی تھی اس کے بعد آسانی آ گئی، اور دوسری آسانی سے مراد یہ ہے آخرت کی آسانی، یعنی ایک یسر دنیاوی ہے، دوسری یسر اخروی ہے۔ آخرت کی آسانی کیا ہے؟ کہ آخرت میں اللہ رب العزت مومنین کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا، اس کے اوپر اجر عطا فرمائے گا۔ تو دراصل اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا کی تنگی سے گھبراؤ نہیں، اس دنیا کی تنگی سے ڈرو نہیں، اس بات کی طرف دھیان نہ کرو کہ مجھے تنگی آ جائے گی، مجھے پریشانی آ گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ شرمندہ ہو کر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر تم تنگ دل ہو کر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس تنگی کے بعد اللہ رب العزت نے جو دوہری آسانیاں عطا فرمانی ہیں اس کی طرف توجہ کرو، کہ اللہ رب العزت اس کے بعد تمہیں دنیا کے اندر بھی آسانی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی آسانی عطا فرمائے گا۔ تو جب ان دو آسانیوں کو دیکھو گے تو وہ دو آسانیاں تمہیں اس تنگی کے سامنے ان دو آسانیوں کے سامنے وہ تنگی تمہیں بہت چھوٹی محسوس ہوگی، اور اس تنگی کو تم بڑی اچھے طریقے سے خوش دلی کے ساتھ برداشت کر لو گے۔ تو یہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت یہاں ایک تنگی کے ساتھ مومنین کو دو آسانیاں ذکر فرما رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا معنی یہ ہے، اس کا مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، کہ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّبْلِيغ، کہ جب تم تبلیغ سے فارغ ہو، رسالت کی امور سے فارغ ہو، فنصب فی عبادتی، کہ جب تم تبلیغ کے کام سے فارغ ہو تو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم جہاد سے لوٹ کے آؤ تو پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر،
کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے غزوے کی طرف سے واپسی پر فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہیں، کہ جس جہاد پہ ہم گئے تھے وہ چھوٹا جہاد تھا، اب جس جہاد کی طرف آ گئے ہیں وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، وہ بڑا جہاد ہے۔ تو ایک معنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہاد اصغر سے جب واپس آؤ تو اس وقت آ کے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب دن کے اندر تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو رات میں قیام کیا کرو، رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرو، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف توجہ کرو، انابت اللہ کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب مطہر، اس کے انشراح کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے قلب مبارک کو اللہ رب العزت نے بہت وسیع فرما دیا ہے ان علوم کے لیے، معارف کے لیے، تجلیات کے لیے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو غم امت فرمانا ہے، اور جو اس کے علاوہ جو صحابہ کرام کو جو پریشانیاں تھیں، جو معاملات تھے، ان کے اندر خوشحالی کی نوید سنا دی کہ اللہ رب العزت اب تم کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر مبارک کو بلند فرمایا۔ اس کی اللہ رب العزت نے خبر دے دی کہ قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی کو ذکر فرما کے یہ بتا دیا کہ یہ تنگی ہمیشہ نہیں رہنی، بلکہ اس کے ساتھ آسانی بھی آنی ہے، اور وہ اسی تنگی کا صلہ ہوگی کہ اس تنگی کے اوپر صبر کرو، اس آزمائش کے اوپر صبر کرو تو اللہ رب العزت دوہری آسانی عطا فرمائے گا کہ ان دین کے کاموں کے اوپر، اس کے علاوہ مشقتیں جو برداشت کرتے ہو، ان تنگیوں کے اوپر صبر کرو تو اللہ رب العزت آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی ترکیب دے دی، اپنی طرف انابت، رجوع کی ترکیب دے کے اس صورت مبارکہ کو مکمل فرما دیا۔ آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی بھائی، اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آج کے درس کے حوالے سے۔ یہ ایک بھائی کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا آگے۔ السلام علیکم استاد جی، اگر اس سورت کا شان نزول ہے کائنڈلی تھوڑا سا ریپیٹ کرتے، میں نے لیٹ کلاس جوائن کی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے محبوب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انشراح صدر کو بیان فرمایا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کو کے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو طیور پر، جنات پر اور دنیا کی اشیاء پر، اس عالم پر حکومت عطا فرمائی، تو نے مجھے اپنی کون سی خلعت کے ساتھ نوازا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی کہ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کشادہ کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انشراح صدر کی نعمت کو ذکر فرما کے حضور علیہ السلام پر جو اپنی سب سے بڑی نعمت فرمائی ہے کہ حضور کے سینے کو کشادہ فرما دیا اپنے معارف و تجلیات کے لیے، اور کہ ہزارہ تجلیات و معارف اور انوار قدسیہ وہ حضور علیہ السلام کے قلب مطہر کے اندر سما جاتے ہیں۔ اور اتنا بڑا قرآن، یعنی جو قرآن آسمان و زمین اور اس کے علاوہ پہاڑ جس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، انہوں نے معذت کر لی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کے اوپر اس قرآن کو نازل فرمایا، اور حضور کے سینے کو ایسا بنایا کہ وہ اس قرآن کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، حضور کا قلب مبارک، حضور کا سینہ مبارک۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے اسی انشراح صدر ظاہری اور باطنی کو ذکر فرمایا ہے، اپنی اس نعمت کو ذکر فرمایا۔
جی جناب، جزاک اللہ خیر جی۔ جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں؟ ابھی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں کلاس مکمل ہونے میں۔ چلیں درس کے حوالے سے اگر سوال نہیں کرنا چاہیں، اس کے علاوہ کوئی سوال ہو، بات کرنی ہو، کوئی مشورہ دینا ہو تو کر سکتے ہیں۔ سر جی صدقے کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ اگر صدقہ کا کوئی بکرا یا بکری تھوڑا بہت زخمی ہو، وہ بھی صدقے کے لیے چل جاتا ہے اگر اس کا کان تھوڑا زخمی ہو؟ صرف صدقہ دینا ہو تو چل جائے گا۔ قربانی اگر دینی ہو تو اس کی پھر علیحدہ شرائط ہیں، صرف صدقہ دینا ہو تو وہ چل جائے گا۔ جی کیس قاری صاحب، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سوال کریں۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میرا وہی سوال ہے پہلے والا کہ فرض پڑھنے کے بعد نوافل بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے؟ کوئی لوگ ایسے کرتے ہیں۔ فرض پڑھنے کے بعد نوافل بیٹھ کس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، ان سے کھڑے ہو کے نوافل پڑھے نہیں جاتے، تو اس وجہ سے وہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور بیٹھ کے پڑھنے کی چونکہ شریعت مطہرہ کے اندر رخصت دی گئی ہے، اس وجہ سے لوگ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور بیٹھ کے پڑھنے کے اندر اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اس کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ جی سر، اس کے علاوہ باقی نوافل بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کون سے باقی؟ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نوافل پڑھنے ہو ایکسٹرا عشاء کے بعد یا کسی اور وقتوں کے اندر، تو وہ نوافل کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اور جو جس سے فرضوں کے بعد والے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ تو یہ پھر تو کوئی نہیں ہے کہ بندہ بس چار فرض پڑھے، 2 سنت پڑھے اور اس کے بعد تھک جائے، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ بس وہی میں نے بتایا نا کہ نوافل جو ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو اس کا پورا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے۔ شریعت میں رخصت تو دی گئی ہے نا۔ اب آپ کہیں کہ رخصت ہی نہیں دی گئی اور اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو ہم اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے کہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کم از کم چلیں آدھا ثواب تو لے رہے ہیں نا، کچھ نہ کرنے سے تو کچھ کرنا بہتر ہے۔ جی بالکل۔ ہاں پہلے تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بندہ آخری رکعت میں اگر نماز میں آ کے ملتا ہے تو پھر وہ بقیہ نماز کیسے پڑھے گا؟ آخری رکعت کے اندر آ کے نماز میں ملتا ہے تو بقیہ نماز کیسے پڑھے گا؟ ایسے ہی پڑھے گا کہ آخری جو اس کو رکعت مل گئی ہے اس رکعت کو وہ اپنی ایک رکعت شمار کرے گا کہ ایک رکعت اس نے پڑھ لی ہے جو آخری اس کو مل گئی ہے، تو ایک رکعت اس کو مل گئی ہے لیکن وہ اس کو پہلی رکعت شمار کرے گا، تو اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، دوسری رکعت کے اندر وہ قاعدہ اسی طریقے سے تشہد میں بیٹھے گا اور تشہد میں بیٹھ کے اتحیات پڑھ کے دوبارہ پھر کھڑا ہو جائے گا، ویسے ہی اپنی ساری نماز کو مکمل کرے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ جو آخری رکعت ملی ہے وہ اس کو پہلی شمار کر کے باقی نماز ویسے ادا کرے گا۔ تو پھر یہ جو آخری ہوتی ہے اس میں صرف الحمد شریف پڑھ جاتی ہے اور پہلی میں سبحانک اللہم بھی الحمد شریف بھی صورت میں آ جاتی ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کا یہی ہوگا کہ وہ پہلی جو آخری رکعت پڑھ لی ہے اس کو پہلی شمار کیا جائے گا، اور جو دوسری رکعت اب پڑھے گا نا وہ سبحانک اللہم سے شروع کرے گا تو وہ اس کو دوسری رکعت ہی شمار کیا جائے گا، یعنی وہ اس کے تشہد کے اعتبار سے جو ہے وہ دوسری ہوگی، بہت شکریہ۔ اس کے تشہد کے اعتبار سے تو وہ دوسری ہوگی، لیکن اس اعتبار سے کہ اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے وہ آخری ہوگی۔ جی صحیح۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور پوچھ سکتا ہوں سر؟ جی جناب پوچھیں۔ سر یہ چوتھی رکعت کے اندر امام بجائے اتحیات میں بیٹھنے کے وہ کھڑا ہو جائے کہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی مجھے، شامل ہو جائیں گے، 4 فرض ہو جائیں گے، کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال۔ کے اندر چوتھی رکعت کے اندر امام کھڑا ہو جائے، امام کھڑا ہو جائے، صحیح ہے۔ تو پھر اس کو 6 رکعتیں پوری کرنی پڑتی ہیں، 2 نوافل ہو جاتی ہیں، 4 فرض، تو وہ اس کو کیسے مکمل کرے گا؟ چوتھی رکعت کے اندر امام اگر کھڑا ہو جائے تو جب تک اس نے 5ویں کا سجدہ نہیں کیا وہ واپس آ جائے گا اور آ کے اپنی سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لے گا۔
ہاں جی اگر اس نے 6 پوری کرنی ہو تو پھر نہیں، اگر تو اس نے پانچویں کا جب تک سجدہ نہیں کیا تب تک وہ واپس آ سکتا ہے، اور اگر اس نے پانچویں کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے، جی اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے تو ٹھیک اب واپسی کی گنجائش نہیں ہے اب تو اگر تو اس نے جو چوتھی رکعت ہے اس کے اوپر قادہ جی کیا تھا، چوتھی رکعت کے اوپر قادہ کیا تھا، چوتھی رکعت کے اوپر جی قادہ کیا تھا اور قادہ کر کے، نہیں نہیں وہ تو نہیں کیا، ہاں وہی بتانے لگا ہوں، چوتھی وہ رکعت تو بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھا، اٹھ گیا. بتانے لگا ہوں، چوتھی رکعت کے اوپر اگر اس نے قادہ کیا تھا تو اب اس کے بعد وہ کھڑا ہوا ہے تو اب 6 رکعت پڑھ کے وہ سلام پھیرے گا، پہلے 4 فرض ہو جائیں گے، آخری 2 نفل ہو جائیں گے. اور اگر چوتھی رکعت کے اوپر اس نے قادہ نہیں کیا تھا تو اب اگر وہ 2 رکعتیں اوپر اور پڑھے گا تو وہ اس کی ساری نماز ضائع جائے گی اور وہ اس کا دوبارہ اس کو نماز پڑھنی پڑے گی. ٹھیک 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 ہے سر جی، بہت شکریہ. اس کے علاوہ کوئی بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ہم وطر پڑھ رہے ہیں تو وطر میں دعائے قنوت بھول گئے تو پھر کیا سجدہ صاحب ضروری ہے؟ وطر میں دعائے قنوت بھول گیا ہے تو سجدہ صاحب، جی سجدہ صاحب کرنا ہوگا، سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہو جائے گی. صحیح، شکریہ. حضور سجدے کے صدقے کے حوالے سے جو آدمی صدقہ کر رہا ہے کیا وہ صدقے کا خود بھی گھر میں استعمال کر سکتا ہے یا خود کھا سکتا ہے؟ جی بالکل کھا سکتا ہے، اگر نفلی صدقہ ہے تو وہ خود کھا سکتا ہے، اور اگر واجبی صدقہ ادا کر رہا ہے تو پھر وہ اس کو خود نہیں کھائے گا، پھر وہ اس کے جو حقدار ہیں غریب فقراء ان کو ادا کرے گا، دے گا. قاری ناصر شاہ صاحب کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا آگے. جی تراوی میں جب آپ دوسری رکعت میں بھول جاتے ہیں تو بیٹھنا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو 4 رکعت رکھتے ہیں پوری کرنی ہے یا تیسری رکعت میں بھی بیٹھ کے وہ اگر سجدہ صاحب کریں گے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ 2 رکعت جو کس میں کس میں حافظ صاحب جب وہ جاتا ہے تراوی میں نماز تراوی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. ہاں جی جی نماز تراوی میں دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے تو اب وہ تیسری رکعت میں بیٹھیں گے یا تیسری رکعت میں پھر کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی رکعت میں جا کے بیٹھیں وہ گے؟ چوتھی میں جا کے بیٹھیں، 4 پڑھ لیں، 4 بھی کر کے 4 پڑھ، وہ نفل ہی تو ہوتے ہیں، 2 کر کے پڑھ لیں، 4 کر کے پڑھ سکتے ہیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ 2 کر کے تیسری پڑھیں. رکعت میں بیٹھ کے تیسری رکعت میں بیٹھ کے سجدہ سہوا کر لیتے ہیں؟ نہیں محترم، تیسری رکعت میں بیٹھ کے نہیں کریں گے، وہ 20 رکعتیں پوری کرنی ہیں آپ نے تو وہ 4 پہ جا کے کر لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. جب اگر 4 کریں گے تو پھر سجدہ سہوا یا نہیں؟ سجدہ صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی وہ 4 مکمل کر لیں، سجدہ صاحب ضروری نہیں ہے؟ اگر تو انہوں نے جو نفل میں جو تراوی پڑھ رہے تھے نا، 2 رکعت کے اوپر مکمل انہوں نے آخر تک پڑھا ہے، یعنی وہ یوم یقوم الحساب تک پڑھا ہے اور پھر وہ کھڑے ہو گئے ہیں، پھر کوئی سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر انہوں نے نفل میں تراوی میں دوسری رکعت کے اوپر صرف اور صرف تحیات پڑھی ہے اور وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور آگے کچھ بھی نہیں ملایا تو اب سجدہ صاحب کی آخر میں ضرورت ہے. نہیں وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں بس پھر سجدہ ایک بس لفظ بھی نہیں پڑھتے. بس ٹھیک ہے، پھر سجدہ صاحب کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ہوگی. صحیح ہو گیا. حسنین بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی جناب 4 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی کیجیے گا، بند ہو جائے گا خود ہی. صفہ کی نماز کے مطابق جی جناب فرمائیے حافظ صاحب.
یہی پوچھا کہ یہ جو ہے نا یہ سفر میں کیسے ہم نماز پڑھیں گے, کتنی رکعت پڑھیں گے, بس یہ سفر میں نماز اس طرح پڑھیں گے کہ قصر کر کے پڑھیں گے. اگر 92 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر کے لیے نکلے ہیں نا آپ, تو آپ قصر کر کے نماز پڑھیں گے کہ جہاں 4 رکعت ہوگی اس کو 2 پڑھیں گے, 2 کو 2 ہی پڑھیں گے, 3 کو 3 ہی پڑھیں گے. اور فرض کے اندر یہ قصر ضروری ہوتی ہے, اور سنت اور نوافل اس کو پورا ہی پڑھیں گے. اگر سنت اور نوافل کا ٹائم ہو تو ضرور پڑھنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں ٹائم ہو تو کم از کم جو فرض ہیں وہ تو اس کو لازمی ہی ادا کرنا ہے قصر کر کے. اور قصر کرنا یہ فرض سفر کے اندر واجب ہے, تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر کوئی قصر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. استاد جی اگر ہم سفر میں کسی کے امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر پوری پڑھنی پڑے گی نا؟ جی جی پوری پڑھیں گے, امام کے پیچھے پوری پڑھیں گے. اگر تو ادھر کا مقیم امام ہے وہ پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے پوری پڑھیں گے. اگر مسافر امام ہے تو وہ مسافر امام وہ قصر کرے گا, اور جو وہ بھی قصر کر کے جماعت کروائے گا تو پیچھے والے بھی قصر کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اور اس کے لیے بہتر ہے کہ جو مقیم ہے وہی مسافر کے پیچھے پڑھے ہی نہ, اور اگر پڑھے گا بھی تو اس کی نماز تو ہو جائے گی, لیکن اس کا پھر طریقہ علیحدہ ہے کہ وہ آخر میں کیسے مکمل کرے گا. 2 منٹ رہ گئے ہیں, کوئی سوال ہو تو بتائیے, پھر نہ کہیے گا کہ خود بند کیا ہے. میں نہیں بند کرتا, یہ خود بخود بند ہوتا ہے. 1 گھنٹے کا جو ہے نا اس میں ٹائم لگا ہوا ہوتا ہے, تو اس نے خود بخود بند ہونا ہوتا ہے. مفتی صاحب جی اگر ہم ادھر مثلا جاب وغیرہ کے لیے فیصل آباد آئے ہوئے ہیں تو ہم 15 دن کی نیت کر کے آئے اور ادھر یہ نماز پڑھیں تو پھر ہم قصر پڑھیں گے؟ اگر 15 دن سے کم, کیونکہ ہم روٹین کے ساتھ ادھر جاب کر رہے ہیں, تقریباً ہم کو 7-8 سال ہو گئے. نہیں, اگر تو آپ ادھر چلے گئے ہیں اور 7-8 سال مطلب ادھر رہ رہے ہیں, مطلب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مقام پہ گئے ہیں تو اگر تو آپ کی وہاں 15 دن یا 15 دن سے زیادہ اقامت کی نیت ہے تو آپ مکمل نماز پڑھیں گے, اور اگر 15 دن سے کم اقامت کی نیت ہے تو پھر قصر کر کے پڑھیں گے. آپ تو مقصد ہے 7-8 سال کے لیے گئے ہوئے ہیں تو آپ تو 2 ماہ کے بعد جاتے ہیں. ہاں تو پھر کیا ہے, جاتے ہیں 2 ماہ کے بعد. آپ آئے تو مطلب ادھر رہنے کے لیے ہی ہے نا مسلسل. جی مسلسل رہنے کی نیت ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر 15 دن کی نیت کر کے پھر نماز پڑھیں گے 15 دن سے کم. ہاں 15 دن سے کم تو پھر قصر. ٹھیک ہو گیا, شکریہ. جی ٹھیک ہے, مکمل ہو گئے ہیں سوال. جی حافظ حسنین صاحب آپ کا سوال کلیئر ہوا ہے یا کوئی نہیں ہوا؟ جی حضور ہو گیا میرا سوال مکمل. ہو گیا مکمل نہیں تھا, بس یہ جو کیسے صاحب نے مکمل کر دیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. جو یہ ابھی ویڈیو آتی ہے نا یوٹیوب پہ, اس کو ضرور سنا کریں. دیکھیں ایک مرتبہ یہاں پہ سنتے ہیں, کچھ سمجھ آتی ہے, کچھ باتیں ذہن نشین ہوتی ہیں. اب اس کو دوبارہ سنیں گے تو کچھ اور زیادہ سمجھ آئے گی. اس کو تیسری مرتبہ پھر سنیں گے تو اور زیادہ سمجھ آئے گی. ایسے ہی علم حاصل ہوتا ہے. صرف ایک مرتبہ بس سن لیا وہ کافی نہیں ہوتا. ہر بندے کا ایک جیسا چونکہ وہ ذہن بھی نہیں ہوتا, حافظہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہر بات کو یاد رکھ سکے, تو اسی وجہ سے وہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے. آپ وہاں جا کے اس کو ضرور دیکھا کریں, سنا کریں, اور کوشش کیا کریں کہ وہاں بھی جو ہے نا وہ کمنٹ بھی کیا کریں کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی, کوئی مشورہ دینا چاہیں, کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو وہاں کیا کریں جا کے. تو اس کے علاوہ وہاں پہ اس کو سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ ادھر تو مطلب 200 کے قریب افراد اس گروپ میں شامل ہیں, لیکن اگر کم از کم 200 شامل ہیں اور کلاس میں مطلب کبھی پہلے تو 30-35 آتے تھے, آج پتہ نہیں کتنے آئے ہیں, میرے علم میں نہیں ہے. ادھر یعنی صرف اور صرف اگر
24 گھنٹے میں صرف 50 یا 60 ویوز آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 50-60 بندے دیکھ رہے ہیں، باقی جو 150 بندہ ہے وہ دیکھ ہی نہیں رہا اس ویڈیو کو، یعنی آپ میں سے ہی نہیں دیکھ رہا۔ سر یہ جو ایپ ہے اس کی آئی ڈی کچھ لوگوں کی نہیں بن رہی، میں نے 3-4 کی بنانی چاہیے لیکن نہیں بن رہی کس کی آئی ڈی؟ اس کی آئی ڈی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو جیسے آپ کے پاس ایپ ہے اس کو بس اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ آئی ڈی کی کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ صرف نام لکھنا پڑتا ہے، ادھر ایڈریس وغیرہ سب کچھ۔ پہلے 2 کی آئی ڈی بننی ہے، میں نے خود کی بنائی ہے اور دوسرے قاری صاحب کی بنائی ہے، اور اب 3 حافظوں کی بنانی چاہیے لیکن نہیں بن رہی ان کی۔ اس کو دوبارہ ان کو کہیں ڈیلیٹ کریں ایپ کو، پھر دوبارہ ڈاؤن لوڈ کریں، اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر کسی ایسے بندے سے رابطہ کریں کہ جو یہ جانتا ہو، کسی کمپیوٹر والے سے، موبائل والے سے رابطہ کریں، وہ چیک کرے کہ اس کے موبائل میں کیا مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔